बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान को अब परवेज़ इलाही से क्या खतरा है, क्या परेशानियां हैं, और परवेज़ इलाही और मुन्नस इलाही को किससे खतरा है और क्या खतरा है, और इमरान खान साहब के झूठ पकड़े जाने का बंदोबस्त हो गया है पक्का पक्का। एंड वो जिसको कहते हैं ना पक्का, उसके साथ सबूतों के साथ सर्टिफाइड झूठ पकड़ा जाएगा उनका, वो इंतजाम हो गया। और इकॉनमी के फ्रंट पे पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें आ गई हैं। वो क्या हैं? और कराची में इलेक्शन होगा, 15 जनवरी ही को बल्दियाती इलेक्शन होगा। मुत्तहिदा के जो धड़े हैं अलग अलग, वो इकट्ठा होने की भी कोशिश कर रहे हैं, और कामरान टेसोरी गवर्नर सिंध की तरफ भी देख रहे हैं कि वो इसमें क्या रोल प्ले करेंगे। तो ये कामरान टेसोरी कौन है, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही की कल फिर मुलाकात हुई है, और वो इसलिए हुई है कि परवेज़ इलाही परेशान हैं। कल पंजाब असम्बली का इजलास था, भरपूर हंगामा होता रहा, और उससे पहले जिस चीज़ ने परवेज़ इलाही को परेशान किया है वो था वहाँ पर वफाकी वज़रा की आमद। राना सनाउल्लाह साहब समेत सीनियर वफाकी वज़रा और लीडर्स जो हैं नून लीग के, वो असम्बली पहुँच गए। जो वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं ऐसी थी, वहाँ तो आज एतमाद का वोट भी नहीं था, वो तो एजेंडे पर ही नहीं था। 9 तारीख थी कल, आपको पता है। तो इमरान खान साहब ने तो ऐलान किया हुआ था कि 9 तारीख तक एतमाद का वोट लेना है, लेकिन वो ख़त्म हो गया था सब कुछ। उसके बावजूद नून लीग के सीनियर रहनुमाओं का वहाँ पहुँचना एक पैगाम था कि हम कब्ज़ा लेने आए हैं। तो वो ये बता रहे थे कि बस फारिग हैं, सब लोग फारिग हैं, असम्बली हमारे लिए। तो परवेज़ इलाही की दौड़ें लग गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ मसला ये है कि इमरान खान साहब को लगता है कि परवेज़ इलाही और मुन्नस इलाही की करप्शन की वजह से उनकी मकबूलियत का ग्राफ नीचे आ रहा है। अच्छा, इसमें वैसे तो सुभान अल्लाह कि इमरान खान साहब को भी लगता है कि जो करप्शन उनके लोगों की करप्शन है उसकी वजह से भी कोई मसला हो सकता है। मतलब हम क्यों भूल जाते हैं कि इमरान खान साहब को जब करप्शन की फाइलें दिखाई गई थी, फरा गोगी की और बुशरा बीबी के इन्वॉल्वमेंट और उस्मान बुज़दार साहब, इन सब जो लोगों की फाइलें जब दिखाई गई थी तब इमरान खान साहब नहीं मानते थे। तब तो फाइलें लाने वाले के खिलाफ हो गए इमरान खान साहब, और DGISI को उनके ओहदे से हटवा दिया गया। बाद में बाजवा साहब भी कहते थे कि ये ज़्यादती हो गई, तो की तो उन्होंने खुद थी, बाजवा साहब ने थी, इमरान खान साहब की ईमा पर की थी, क्योंकि इमरान खान साहब को अच्छा नहीं लगता था कि कोई उनकी और उनकी फैमिली की करप्शन को पकड़े। तो अब उन्हें क्यों लग रहा है? और एक तरफ वो दावे कर रहे हैं कि पूरा मुल्क उनके साथ है, 70% इलेक्शंस वो जीत जाते हैं, 100% वोटर्स उनके साथ हैं, उन्होंने शऊर पैदा कर दिया है, उन्होंने तैयारी कर ली है। तो फिर उन्हें क्यों लग रहा है कि उनका ग्राफ नीचे आ रहा है? क्योंकि उनके लोग उन्हें छोड़कर भागना शुरू हो गए हैं। मतलब अगर पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, जो सियासतदान हैं, हम उनसे 100 इख्तलाफात कर सकते हैं, हमारा नज़रिया मुख्तलिफ हो सकता है, हम मुख्तलिफ सोच सकते हैं, लेकिन जो सियासतदान होता है वो अवाम की नब्ज़ पर उसका हाथ होता है। वो उसे पता होता है कि लोगों ने कैसे क्या सोच रहे हैं, और उसके मुताबिक वो चलता है, क्योंकि उन्होंने वोट लेना होता है उनसे। एक आम आदमी के मुकाबले में, एक सहाफ़ी के मुकाबले में, एक तज्ज़िया निगार के मुकाबले में, एक डॉक्टर के मुकाबले में, एक इंजीनियर के मुकाबले में, जो सियासतदान होता है, सियासी कारकुन और सियासतदान जो होता है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है अवामी राय को, और वो उसके मुताबिक चलता है। तो अगर वो सियासतदान जो उसके आसपास MNAs, MPAs, वो अगर इमरान खान की बातों से इख्तलाफ कर रहे हैं और उनसे भाग रहे हैं, तो इमरान खान साहब को एहसास हो रहा है कि उनकी मकबूलियत कम हो रही है। जलसों में लोग नहीं उनके आते, एहतजाज के लिए वो कॉल करते हैं तो कोई आता नहीं है। उन्हें तो अब शोर मचाना पड़ रहा है कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया तो प्लीज़ तुर्की की तरह बाहर निकलना। मतलब उन्हें यकीन कोई नहीं है, मतलब उन्हें क्यों ज़रूरत पेश आ रही है कहने की, क्योंकि उन्हें पता है 2 चीज़ें। एक, उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच रहे हैं, तो सज़ाएँ होंगी और सज़ाओं में गिरफ्तारी भी हो जाएगी। और B, उनकी जो सपोर्ट है वो कम हो रही है, वो उससे खौफज़दा है। अच्छा, अब उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं रहा। वो जो शुगर कोटेड कह लें या बड़ा जज्बाती किस्म के नारे थे वो नाकाम हो गए हैं। वो अमरीकी मुदाखलत, वो बैरूनी मुदाखलत, वो साइफ़र, वो पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज, सारा कुछ ख़त्म हो गया। वो डोनाल्ड लू और पता नहीं किस किस के खाते में जो डाली जाती थी, अब वो ले दे के अब उनको DPO जो गुजरात है वो उनकी बात नहीं सुन, उनका मसला अब जो है, उनका फड्डा जो है, उनका जो मुकाबला है इमरान खान साहब का, दी इमरान खान, उनका मुकाबला है अब DPO गुजरात से। वो वहाँ से शुरू हुए थे, फिर आर्मी चीफ पर आए, फिर DGISI पर, फिर DGC पर, फिर वो सेक्टर कमांडर्स के मसले पर आ गए,
اور پھر اب وہ ڈی پی او اور محرر اور تھانے دار ان کے ساتھ مسئلہ ہے. تو وہی پرویز الہی صاحب انہیں سناتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو اب ڈر لگ رہا ہے کہ ان کی مقبولیت کا گراف گر رہا ہے, اور پرویز الہی کو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اسمبلی ان کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے. نون لیگ والے اگریسو ہیں اور انہیں ڈر ہے کہ کوئی بڑی کارروائی نہ ہو جائے. ڈپینڈ کرتا ہے اب عدالت پر سارا کچھ. اب گیم جو ہے عدالت کے ہاتھ میں چلی گیا. 11 تاریخ کو یعنی کل عدالت میں کیس چلے گا, اس پہ پھر کتنا لمبا لٹک سکتا ہے, اور کب عدالت انہیں کہتی ہے کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے. مجھے تو لگتا ہے عدالت ان کو کوئی درمیانی راستہ دے سکتی ہے جس میں انہیں اعتماد کا ووٹ نہ لینا پڑے, لیکن نون لیگ بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ یہ اعتماد کا ووٹ انہیں لینا پڑے گا اور ان کی چھٹی ہو جائے گی. پھر انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ بھی, اور ان کا کینڈیڈیٹ ہے میاں نواز شریف صاحب نے تو صاف کر دیا ہوا ہے کہ میرا کینڈیڈیٹ ہے حمزہ شہباز. تو دیکھتے ہیں کہ حمزہ شہباز کی لاٹری نکلتی ہے اور دوبارہ ان کی قسمت جاگتی ہے وزارت اعلیٰ کے حوالے سے کہ نہیں. ہاں مونس الہی کے ویسے تو حمزہ شہباز بھی واپس نہیں آئے, آج کل میں امید ہے کہ واپس آ جائیں گے. دوسری طرف مونس الہی بھی نہیں پہنچے تھے آج صبح تک. وہ تو پچھلے بدھ والے دن انہوں نے واپس آنا تھا, اسپین گئے تھے. وہ ایک پرائیویٹ جیٹ میں ان کی تصویریں تھیں, ناشتہ کر رہے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں, تو بڑے خوشگوار موڈ میں گئے تھے. اور گزشتہ بدھ کو یعنی آج 8واں دن ہے جب انہوں نے واپس آنا تھا, تو پھر کچھ دوستوں نے بتایا کہ نہیں شاید لاہور کا موسم ٹھیک نہیں تھا, اس وجہ سے لینڈ نہیں کر سکے. تو 8 دن میں انہیں صحیح موسم ہی نہیں مل رہا. کیوں ڈر گئے ہیں وہ؟ صرف ایک ٹویٹ کی وجہ سے جس میں انہوں نے کہا کہ میرے دوست کو اٹھا لیا گیا. اس میں بھی 2 ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ دوست نہیں ہے جسے اٹھایا گیا, وہ ان کے ملازمین پکڑے جا رہے ہیں مختلف کیسز میں, وہ ان سے تفتیش ہو رہی ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ مونس الہی کا دوست جو پرائیویٹ جیٹس میں جا رہا ہے, اس کا دوست بیٹھا ہوا ہے موٹر بائک پر, موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے. تو وہ دوست نہیں تھا, وہ ان کے ملازمین ہیں جنہیں مختلف کیسز میں, جو بڑے بڑے کیسز ہیں, ان کی تحقیقات کے لیے, ان کی پوچھ گچھ کے لیے بلایا جائے گا, لے جایا جائے گا, جو ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے. مطلب صحیح غلط میں اس پہ نہیں جا رہا ابھی فی الحال, لیکن جس طرح سے ہوتا ہے اسی طرح سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو انہیں خوف ہے کہ اگر میں واپس آیا, اور ہاں نو فلائی لسٹ میں نام آ گیا ان کی پوری فیملی کا, مونس الہی صاحب سمیت پرویز الہی صاحب کا, ان کی بیگم, ان کے بچے, تو انہیں پتہ اگر آ گیا تو دوبارہ نہیں نکل سکوں گا. تو اس لیے وہ بھی ڈر رہے ہیں کہ میں جا کے وہاں کیا کروں گا. اور عمران خان صاحب پرویز الہی سے ڈرنے کے علاوہ ایک ساتھ ساتھ ان کا ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ ان کا جھوٹ پکڑے جانے کا بندوبست ہو گیا ہے. وہ بندوبست کیا ہوا ہے کہ گجرانوالہ کی جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے, وہاں پہ ایک درخواست ملزم نوید, جو فائرنگ والا کیس تھا ان کے وزیر آباد والے جلسے والا, تو اس کا پولیگرافک ٹیسٹ ہوا تھا. تو وہاں پر جو ملزم نوید کے وکیل ہیں, انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے کہ عمران خان صاحب کا بھی پولیگرافک ٹیسٹ کیا جائے. تو کہتے ہیں نا مزے تو ہونا آن گے, تو پتہ تو اب چلے گا, کیونکہ خان صاحب بھی تو بار بار اپنی اسٹیٹمنٹس بدلتے رہے ہیں. اسی کو انہوں نے بیس بنایا کہ وہ بار بار اسٹیٹمنٹ بدل رہے ہیں. پہلے 1 گولی لگی, پھر 2 لگیں, پھر 4 لگیں, پھر 1 شوٹر تھا, پھر 2 ہوئے, اب وہ 3 شوٹر ہو گئے ہیں. اچھا, پھر وہ پہلے 4 ملزمان اور ہیں جن کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے کہ جو ان کو قتل کرنے کی سازش کر سکتے ہیں. تو اب 3-4 اور آ گئے ہیں جن کے خلاف وہ مقدمہ درج کرانا چاہتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں. پھر وہ نچلی ٹانگ ٹوٹی ہے یا اوپر والی ٹانگ میں گولیاں لگی ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہوں گے. تو جب سچ اور جھوٹ کو ماپنے کا آلہ لگا کر ان سے سوال جواب کیے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب جھوٹے ثابت ہوں گے. اور یہ پولیگرافک ٹیسٹ کی رپورٹ عدالت میں آئے گی. عدالت جب اس کو انڈورس کرے گی, اسی جے آئی ٹی سے, اسی مشین سے جس سے ملزم نوید کا ٹیسٹ لیا گیا ہے, جب عمران خان صاحب کا ٹیسٹ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ صادق اور امین, سرٹیفکیٹس, 2 نمبر, ثاقب نثار صاحب سب کو چھوڑ جائیں گے, اور عمران خان صاحب کے جھوٹ پکڑے جانے کا ایک جو ہے نا اتھینٹک موقع آ گیا, تصدیق شدہ ہوگا. عدالت کے ذریعے ثابت ہو جائے گا کہ وہ سچ نہیں بول رہے. تو عمران خان صاحب کو بڑا دھچکا لگے گا, کیونکہ پروپیگنڈا میں تو وہ بڑے ماہر ہیں, لیکن جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ جو فینز ہیں ان کو تھوڑا سا دھچکا لگتا ہے. انہیں تھوڑا فیل ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ کچھ گڑبڑ ہو گیا, کہیں نہ کہیں مسئلہ آ گیا ہے. تو خیر, لیکن جو چیزیں چل رہی ہیں وہ تو فیس کرنی پڑیں گی عدالت کے ذریعے, قانون کے ذریعے. یہ خان صاحب کو بھی فیس کرنی پڑیں گی, اور وہ جیسے مرضی کہہ لیں کہ پاکستان کو خطرہ ہے, پاکستان کی اکانومی کو خطرہ ہے. نو ڈاؤٹ مسائل ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. پاکستان کی اکانومی کو ایکسٹرا آرڈنری سے مسائل ہیں, خطرات ہیں, مسائل ہیں, ساری جو چیزیں ہیں. لیکن ظاہر انہی حکومتوں نے کام کرنا ہے, انہی کے ذریعے ہونا ہے. تو ایک تو گندم کا مسئلہ تھا, گندم کی ایک کھیپ آ گئی ہے نئی رشیا سے,
جہاز کراچی پہنچ گئے ہیں, پورٹ پر پہنچ گئے ہیں. تو جو گندم کا ایک بحران پہ, گندم کی کمی نہیں ہے پاکستان میں, یہ یاد رکھیے گا, پاکستان میں گندم کی کمی نہیں ہے, صرف گورننس کا ایشو ہے کہ لوگوں نے ذخیرہ کر لیا ہے اور وہ مارکیٹ میں نہیں پہنچ رہی اور اس کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, میں نے کل بھی تعریف کی تھی کہ پرویز الہی صاحب نے ایک اچھا سٹیپ یہ لیا کہ جو ہے آٹا والی ملیں جو ہیں ان کے کوٹا بڑھا دیا ہے, انہیں زیادہ گندم دے دیے, لیکن یہ شاید واحد سلوشن نہ ہو. وہ دوبارہ وہ اگر سٹور ہو گئی, اگر وہ ذخیرہ کر لیا انہوں نے, تو پھر یہی مسئلہ آئے گا. اور حکومت نے باہر سے بھی گندم منگا لیا, تو اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے ساری حکومتوں کو. وہ سندھ ہے, وہ پنجاب ہے, وہ کے پی ہے, جہاں بھی ہے, بلوچستان, یہ صوبائی حکومتوں کا معاملہ ہے, انہوں نے مینیج کرنا ہے کہ یہ ذخیرہ اندوزی روکیں اور لوگوں تک پہنچائیں. دوسری چیز, پیسے نہیں ہیں, ڈالرز نہیں ہیں. تو کل جو ادھر ہماری میٹنگز ہو رہی تھیں, ہمارے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سب لوگ گئے ہوئے ہیں, تو اس میں $10 ارب کا تقریباً پلیجز ہے کہ پاکستان کے وعدہ کیا ہے لوگوں نے, مختلف ملکوں نے, جس میں سب سے بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ اسلامی ترقیاتی بینک نے دی ہے, آئی ڈی بی نے, وہ $4.2 بلین ہے. اس کے علاوہ ورلڈ بینک کی طرف سے $2 بلین ہے, اور سعودی عربیہ کی طرف سے $1 بلین ہے, اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے $1 بلین ہے, اور پھر مختلف اور ملکوں کے اور مختلف اداروں کی طرف سے پیسے ہیں. تو تقریباً کوئی $10 بلین کے ملنے کا امکان ہے. اور دوسری مجبوری ہے, مطلب ہمیں ان چیزوں کو خوشخبری کہنا پڑتا ہے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو اس بات پہ شور میں چاہتے تھے, انہوں نے بھی بیٹھ کے لوگوں کو مبارکباد دی جب ورلڈ بینک سے یا آئی ایم ایف سے پیسے ملتے تھے کہ مبارک ہو جی پیسے مل گئے ہیں. تو دوسری خبر یہ ہے کہ ہمارے آرمی چیف گئے ہوئے ہیں سعودی عرب کے دورے پر, شہزادہ محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے, آرمی چیف کی MBS سے ملاقات ہوئی ہے, اور وہاں سے کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں. اچھی خبریں ہیں کہ ہمیں کوئی $4 سے $6 ارب سعودی عرب سے بھی مل جائے گا. ظاہر ممکن ہے وہ فوری اکٹھے نہ مل رہے ہو, وہ کچھ انسٹالمنٹس میں ہوں اور کچھ ٹائم میں ہمیں مل جائے, لیکن چلیں وہ کچھ حوصلہ افزا چیزیں ہیں. اماؤنٹ تو سب سے بڑی وہی ہے ابھی تک کی نمبرز میں, تو یہ حوصلہ افزا یہ ہے کہ اس حوالے سے پاکستان کو تھوڑا سا کوئی ریلیف ملے گا, سکھ کا سانس ملے گا. اور جو $10 ارب کا ہے وہ بیسیکلی سیلاب متاثرین جو ہیں ان کے حوالے سے مل رہا ہے, اور ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہیں. تو وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ اس کی شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا اس کو خرچ کرنے میں, اور کچھ جگہوں سے ایسی بھی رپورٹس ہیں کہ وہ ادارے جو ہیں وہ خود اس کو مانیٹر کریں گے, خود خرچ کریں گے, میکانزم بنائیں گے, یا کم از کم مانیٹر کریں گے. تو ضروری ہے کہ وہ تمام پیسے جو سیلاب متاثرین کے لیے آئیں وہ ان تک پہنچیں, اینڈ جو بیچارے متاثرین ہیں ان تک پہنچ جائیں اور ان کا کوئی بھلا ہو. حکومت کی ذمہ داری ہے, حکومت نے جیسے بھی کرنا ہے, باہر سے قرض لے کے کرنا ہے, امداد لے کے کرنا ہے, ان تک امداد پہنچانی ضروری چیز ہے. اور کراچی میں الیکشن 15 جنوری آ گئی, 5 دن رہ گئے ہیں. MQM کے کچھ دھڑوں نے کوشش کی, عدالت بھی گئے کہ وہ اس کو پوسٹ پون کرا دیں, لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق وہ ساری درخواستیں ختم. 15 جنوری کو الیکشن ہوگا. تو کون جیتے گا اور کون میئر بنے گا؟ بلاول بھٹو زرداری اعلان کرتے ہیں کہ میئر جیالہ ہوگا, پیپلز پارٹی کا ہوگا. جماعت اسلامی بھی بہت جو ہے پر امید ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ انہیں بڑی سپورٹ حاصل ہے کراچی میں, اور میئر ان کا بن سکتا ہے یا وہ بہت ساری سیٹیں جیت سکتے ہیں. مقابلہ ہے جمہوریت میں, کھلا میدان ہے, جو بھی کرے. MQM کے دھڑے الگ الگ ہیں. PSP تو والے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بھرپور لڑیں گے, الیکشن لڑیں گے. کچھ دھڑے مشکوک ہیں اس حوالے سے کہ وہ کلیئر نہیں ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک متحد فورس کے طور پر الیکشن لڑیں گے, اور اس میں کچھ دھڑے دیکھ رہے تھے کامران ٹسوری کی طرف, گورنر سندھ کی طرف, کہ وہ اس میں کوئی رول پلے کریں گے, ان کو اکٹھا کرائیں گے, حکومت سے کوئی پیچ اپ ہوگا, یہ ساری چیزیں ہوں گی. کامران ٹسوری بھی جو ہے نا تھوڑی سی پرسرار, تھوڑی سی عام پاکستانیوں کے لیے, کراچی والے تو انہیں جانتے ہیں لیکن تھوڑی مختلف شخصیت ہے. ان کے بارے میں عجیب و غریب امیج بنایا گیا, ان کی پرانی تصویریں لگا کر شیپ بڑی ہوئی, مطلب وہ کوئی اس قسم کے, ان کا بالکل بھی وہ نہیں تھا بیک گراؤنڈ, کوئی گینگسٹر اور یہ وہ اس طرح کے مسائل نہیں ہیں ان کے نا. وہ ایک بزنس مین ہیں, اچھے بڑے بزنس مین ہیں کراچی کے مشہور, اور ان کی بڑی اچھی دوستیاں رہی ہیں بڑے ٹاپ لیول پر, بالکل ٹاپ لیول پر, سیاستدانوں سے ٹاپ لیول پر. اس طرح سے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ 2007 میں انہوں نے ایک میڈیا انڈسٹری سے وابستہ ایک بڑی اہم شخصیت کو فون کیا دبئی سے, آصف زرداری صاحب نے, اور ان سے بات کرائی کامران ٹسوری سے, اور کہا کہ ان کا خیال رکھا کریں, ہمارے دوست ہیں. اچھا, زرداری صاحب کے ظاہر زرداری صاحب دوستوں کے دوست ہیں, انہوں نے ان کا بھی خیال رکھا اور ان کو اپنا دوست ڈکلیئر کیا, اور ان کا خیال رکھا گیا. بہرحال جیسے بھی تھا, پھر آصف زرداری صاحب تو صدر پاکستان بن گئے, لیکن کامران ٹسوری صاحب کی دوستی فنکشنل لیگ سے ہو گئی, اور وہ پگاڑا صاحب کے ساتھ ان کی پارٹی میں شامل ہو گئے. زرداری صاحب سے کچھ عرصہ ان کا ذرا
झगड़ा ज़ाहिर है वो दोस्ती तो नहीं रही, अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर बाद में फिर दोबारा मामला बेहतर हो गए। फिर वो फंक्शनल लीग से निकलकर MQM में आ गए, और MQM में ऐसे आए कि फारूक सत्तार साहब को पार्टी छोड़नी पड़ गई उनकी हिमायत में। फारूक सत्तार साहब कह रहे थे कि उन्हें सेनेट का टिकट नहीं मिल रहा था, तो वो कामरान टिसौरी साहब के साथ पार्टी छोड़ने को तैयार थे, बाहर आ गए, पार्टी से बाहर आ गए। मतलब कामरान टिसौरी इतनी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं, ऐसी प्यार मोहब्बत के साथ वो दोस्ती करते हैं कि लोग उनके गर्विदा हो जाते हैं। उनके लिए दूसरों को फ़ोन करना, उनके लिए सपोर्ट मांगना, उनके लिए पार्टी छोड़ने को तैयार होते हैं, ये लेवल है उनका। फिर उनकी दोस्तियाँ ताकतवर हलकों से भी हो गई। अब तो बड़ा मशहूर था कि वो ताकतवर हलकों के कैंडिडेट हैं। बहरहाल MQM के कोटे से उन्हें गवर्नर बनाया गया है, और अगर वो ताकतवर हलकों के इस्टेब्लिशमेंट के दोस्त हैं तो फिर तो वो बहुत लंबा अरसा गवर्नर रहेंगे। हमारे सामने इससे पहले एक मिसाल मौजूद है गवर्नर इशरतुल इबाद की। वो शायद हमारी तारीख के सबसे तवील तरीन अरसे रहने वाले गवर्नर रहे हैं सिंध के। तो अब भी देखें कि कामरान टिसौरी कितनी देर चलते हैं, वो सब उन्हें चाहते हैं। वो तो सबके चाहने वाले हैं ही, लेकिन सब उन्हें चाहते हैं। शायद PTI के साथ उनके मामलात इतने अच्छे ना हों, लेकिन बहरहाल उनकी ये जो हर दिल अजीज़ शख्सियत है, इसका क्या नतीजा निकलता है, वो MQM को कितना सपोर्ट करते हैं और MQM क्या रोल प्ले कर सकती है। 15 तारीख को सारी बातें वाज़ेह हो जाएंगी। इलेक्शन है, अगर लोगों को वोट डालने का मौका मिलता है, मतलब किसी वजह से इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होता और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, तो कराची का 15 तारीख का इलेक्शन कराची की सियासत और पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत के बारे में बड़े वाज़ेह फैसले करेगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ कहाँ खड़ी हैं और नई पार्टी बननी है या नहीं बननी। वैसे मेरे ख्याल में बननी तो है, लेकिन उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, कितने लोग उसमें शामिल होंगे, कहाँ कहाँ से जोड़ तोड़ होगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड होगी 15 तारीख के इलेक्शन के बाद। तो देखते हैं 16 तारीख का सूरज किस मेयर को लेकर आता है और पाकिस्तान की सियासत आइंदा के लिए क्या रुख इख्तियार करती है। शुक्रिया।